وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، نشست کا آغاز کرتے ہیں، اور آج انشاءاللہ سورہ النجم، اس کی آیت نمبر 16 سے ہم نے آج شروع کرنا ہے۔ تو تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحمن بسم اللہ الرحیم۔ الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ اللہ جزاک خیر دے جی آپ کو۔ آج جی 16 نمبر سے پڑھنا ہے، اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ تو وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، تو بے شک اس م- نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جبرائیل علیہ السلام کو دوسری بار اترتے ہوئے دیکھا، عند سدرۃ المنتہا، انتہائی حد کی بیری کے پاس، عندہا جنت المأوا، اس کے پاس ہمیشہ رہنے والی جنت ہے، یا ہمیشہ قیام کی جگہ والی جنت ہے۔ یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اچھا سر، آپ نے کہا یہ جو حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو معراج پر دیکھا، تو یہ جو پیچھے جو ہم 10 آیات پڑھی تھیں، وہ ان یہ میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ پہلی وحی کی ہے؟ غار پہلی ہاں جی۔ جی، اچھا، غار حرا۔ غار بلکہ ہرا۔ اس میں جو حدیث کے اندر آتا ہے وہ یہ ہے کہ غار حرا میں تو دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، لیکن اس کے بعد میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو انہوں نے دیکھا تھا کہ آسمان پر ایک کرسی ہے، اور کرسی پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اس تخلیق جس میں ہوئی تھی ان کی اسی حالت میں وہ تھے۔ جی تو میں سمجھ گیا سر، ان کو دیکھا، وہ پہلی دفعہ تھا، وہ وہ پہلی پہلی دفعہ تھی۔ دفعہ تھا۔ پہلے اس جی میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ممکن ہے وہ غار حرا میں ہو، دوسرا یہ ٹھیک۔ ہے کہ اگر غار حرا میں نہیں تھا تو وہ جو کرسی پر دیکھا تھا وہ تو ڈیفینیٹلی ہے، حدیث تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا یہ۔ اب یہاں جو چیز آ رہی ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، یہ جو دوسری بار دیکھا ہے یہ معراج پر ہے۔ جی ٹھیک ہے ٹھیک جی؟ ہو گیا، کیوں جی بالکل۔ کہ وہاں ساتھ لفظ آ رہا ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، جی جی ٹھیک، غار بالکل حرا صحیح نہیں، یہ وہ ہے سدرۃ المنتہا، وہ کہ بیری ہے۔ تو بتایا تھا کہ وہ کل کہ اس کے جو ہے۔ کیا کہیں گے فروٹ، دیر جو، وہ حجر کے مٹکوں کی طرح، وہ الفاظ حجر بھی جاتا ہے، ہاں جگہ کا نام ہے، وہاں کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے تھے، اور اس کے پتے جو تھے وہ ہاتھیوں کے کانوں کی طرح تھے، ایک حدیث میں یہ آتا ہے۔ ورنہ جو صورتحال ہے سدرۃ المنتہا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ وہ چھٹے آسمان پر ہے، یہ ذرا اسی جگہ پر رکھیں جی جی۔ اور زیادہ جو حدیث ہیں وہ ہے ساتویں آسمان پر، لہذا ان دونوں کو انطباق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہے وہ ساتویں آسمان پر، لیکن اس کی جڑیں جو ہیں وہ چھٹے آسمان تک ہیں۔ تو اس طریقے سے مفسرین ان دونوں حدیثوں کو ملا لیتے ہیں، کیوں جی؟ جی ہاں جی، لیکن کرینے کا کیا ہے، زیادہ معتبر جو ہے وہ یہ ہے کہ ساتویں آسمان پر وہ سدرۃ المنتہا ہے۔ اور اندہا جنت المأوا، کل کہا تھا کہ اسی سدرۃ المنتہا کے پاس
جنت المأوا ہمیشہ رہنے والی یا ہمیشہ قیام کرنے والی جگہ جنت وہ ہے موجود، اور یہ وہ جنت ہے کہ جس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور والدہ حوا علیہ السلام ان کو رکھا گیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، جی جی ٹھیک جی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جنت بہت سارے ہیں، جنت الماوا ہے، جنت الفردوس ہے جی، اس کے علاوہ جو سے ایک لفظ آتا ہے جنات، وہ پھر وہ بہت ساری جنتیں ہیں جس کے 100 درجات ہیں جی، جو حدیث کے مطابق، وہ پھر جنات تجری من تحتها الانہار آتا ہے، یہاں ایک جنت کا آیا ہے۔ جی آگے کیا تھا جی؟ اب یہ سارے کا ساری چیزیں معراج کی ہیں۔ اذ یغش السدرۃ ما یغشا، ترجمہ میں کرتا ہوں، جب ڈھانپ لیا، جب ڈھانپ لیا، جب یغشا چھا رہا تھا، یہ بھی ترجمہ ہوا، سدرتا اس بیری پر، ما یغشا جو ڈھانپ رہا تھا جی، یہ تو چھا جانا، ڈھانپنا، یغشا، چونکہ تو بالکل دونوں کا ترجمہ ڈھانپ ہی کرتے ہیں جی، جی جب ڈھانپ رہا تھا اس بیری کو، ما یغشا جو بھی ڈھانپ رہا تھا۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے وہ چیز، جیسے ما پہلے آیا تھا تعظیم کے لیے، عظمت کے لیے، یہاں بھی ما یغشا، اس لیے کہ وہ بندے کے ادراک کے اندر نہیں آ سکتی، کیا کہ بیری کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو وہ اب کیا تھا کہ سونے کے پروانے تھے، یہ وہ جگہ ہے، اور اس کا حسن تھا بہت زیادہ، یا وہ نور تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، ایک روب تھا، جس وجہ سے یہاں آ رہا ہے کہ اذ یغش سدرۃ ما یغشا، جب ڈھانپ رہا تھا اس بیری کو، ما یغشا جو بھی ڈھانپ رہا تھا۔ ٹھیک ہے جی، جی 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 یہ مطمئن ہو کے آگے چلنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ بھلے اس کی تفاسیر بہت ساری ہیں، بہت ساری، کہ وہ جو جنت الماوا ہے وہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی گئی پورے جنتوں کی، اور وہاں پھر یہ ہے کہ کس کس بندے کا گھر دیکھا، کس کا کلام سنا، اور حدیث کے اندر وہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ پھر جہنم وہ جو تھا وہ بھی سامنے لایا گیا، اور اس کا بھی تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو یتیموں کا مال کھا رہے تھے ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، جو سود کھا رہے تھے ان کا کیا ہو رہا تھا، کچھ عورتیں ایسی تھیں کہ جو دنیا کے اندر بدفعلی کے اندر تھیں، ان کا کیا ہو رہا تھا، یہ ساری حدیث کے اندر آتی ہیں، لہذا ترجمے کے ساتھ تعلق نہیں، وہ تفسیر کے ساتھ تعلق ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہاں کہ جو سدرا کو دیکھا تو جو اس کے اوپر جو ڈھانپ رہی تھی، اس کا عقل شعور کے اندر ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتائے تو انسان کے ذہن کے اندر آ جائے، تو لہذا فرمایا ما یغشا جو بھی ڈھانپ رہا تھا۔ اس کی تشریح میں نہیں کر سکتا، کیوں جی؟ جی جی اس لیے کہ وہ لامتناہی چیز کو ایسی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ما یغشا، ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ آگے کیا ہے جی؟ ما زاغ البصرو، اب آ گیا باسرو، کیا ہے جی؟ یہاں رے کے اوپر پیش ہے، تو یہ کیا ہے؟ آنکھ باسرو، ٹھیک ہے، مطلب نگاہ کر لیں گے، بصارت کر لیں گے، نگاہ۔ زاغا کجی ہوئی، ادھر ادھر ہوئی، ایک ہوتا ہے بالکل سیدھے راستے پر چلنا، ایک ہے کہ زاغا کجی اختیار کرنا، تو یہ ہے کہ نہ نگاہ ادھر ادھر ہوئی، ما زاغ البصر
نہ نگاہ ادھر ادھر ہوئی، نہ نگاہ ادھر ادھر ہوئی، وما طغا، اور نہ اس نے حد سے تجاوز کیا۔ طغا کیا کہہ رہے ہیں جی؟ حد سے بڑھنا۔ تجاوز، جی جتنی حد ایک نگاہ کی ہو سکتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے، وہ اسی جگہ پر رہی، اور نگاہ ادھر ادھر نہیں ہوئی۔ یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جلوے کو یا اس جلال کو دیکھنا جو سدرۃ المنتہا کے اوپر تھا۔ ہوگی جی بات؟ جی تو ہم کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ ما زاغ البصر، نہ نگاہ ادھر ادھر ہوئی، نہ نگاہ ادھر ادھر ہوئی۔ دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ نہ نگاہ میں کجی آئی۔ ہم اپنی آسانی کے لیے یہ کر رہے ہیں، نہ نگاہ ادھر ادھر ہوئی۔ اب ایک تو اس کے اندر ہے کہ اگر اس کی تشریح کے اندر آئیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جلوے کو دیکھا تو ادھر ادھر تو ہونا ہی نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ نیچے آ کے جتنے بھی کفار تھے، مشرکین تھے، ابو جہل بھی اس کے اندر تھا، ان کو بتایا کہ بھئی میں ایک رات کو گیا ہوں اور عرش معلیٰ تک، سدرۃ المنتہا تک وہاں دیکھ کے واپس بھی آ گیا ہوں، تو لوگوں نے مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں میرے کیا کہ زیر اثر ہیں، میں سارے کا سارا کر سکتا ہوں۔ ویسے یہ ہے کہ اس کی جو تشریح ہوئی ہے نا، وہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے تحت ہوئی ہے۔ ابھی وہ کیا ہے، اس کے اندر ہمارا وقت لگ جائے گا کافی سارا، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جتنا بھی معراج ہے، اس کے اندر پیچھے بھی میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آسمان کے اندر ہم نے ابواب رکھے ہوئے ہیں، دروازے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ جو دروازے ہیں اس کو آج کل کی زبان میں پورٹلز کہتے ہیں۔ ان پورٹلز کے اندر جو ابھی تھیوری آف ریلیٹیوٹی والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس جگہ کے اندر زمان یعنی کہ وقت، مکان یعنی کہ جگہ، اس کا اطلاق وہاں نہیں ہوتا جی۔ یہ جی ابھی جو سائنسدان ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی والے، انہوں نے کہا ہے کہ ایسی جگہ ہیں آسمان، زمین سے آسمان تک وہ جاتی ہیں جہاں دنیا کا جو یہ زمان و مکان کا وقت ہے یا جگہ کا، وہاں جا کے وہ چیزیں مٹ جاتی ہیں بہرحال، لیکن وہ وقت جو ہے اس کو دیکھتے ہیں جی۔ تو نگاہ ادھر ادھر نہ ہوئی، وما طغا کا ترجمہ کیا، نہ وہ حد سے بڑی۔ جی، حد سے بڑی کر لیتے ہیں جو حد اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہوئی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہے، لقد رآ، بے شک اس رآ، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یا دیکھیں، من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں۔ یہ میں نے کل بتا دیا تھا کہ پوری براق سے لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ جو جنت اور جہنم کے اندر جو نشانیاں دکھائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہونا میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے کہ جو آپ کی نماز، پانچوں نمازیں ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھئی اوتی اللہ اندہا سلاسن لم یؤتہن قوم قبلہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے پاس 3 چیزیں دیں جو کہ اس سے پہلے کسی کو نہیں دی۔ پہلی یہ ہے کہ فرضت علیہ الصلاۃ خمسہ، 5 نمازیں فرض کی گئیں، وَأُوتِیَ خواتیم سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات جو ہیں وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے پروفیسر صاحب؟
یہ پروفیسر صاحب ویسے تو حدیث میں تو 2 آیات آتی ہیں، لیکن خواتین اگر دیکھا جائے تو پھر تو یہ 3 آیات بنتی ہیں، للہ ما فی السماوات، یہاں سے شروع ہوتی ہیں آخری 3 آیات۔ جی چلیں، بہرحال وہ آیات جو آخری ہیں وہ دی گئیں، اور ایک بہت بڑی چیز وہ کہا گیا کہ وغفر لأمۃ مکحبات، جی آگے ہے کہ بھئی ما لم یشرکو باللہ شیئا، الفاظ ممکن ہے زبر زیر کا اندر فرق ہو، اللہ تعالیٰ سے میں معافی مانگتا ہوں کہ جس بندے نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے شرک نہیں کیا اس کو بخش دیا جائے گا۔ یہ باقاعدہ یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ کسی اور چیز کو نہیں دی گئی، ورنہ تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر سکتا تھا کہ امت میں سے جنہوں نے کیا ہے وہ جہنم کے اندر رہیں، کر سکتا تھا یا نہیں؟ جی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جن کے اعمال کم ہیں اور وہ امت میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک نہ ایک دن جہنم میں سے نکالے گا، بلکہ اس سے پہلے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہے، اس کے بھی حدیث ہے باقاعدہ کہ کس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، شفاعت کریں گے، لمبی چیز ہے، ہم شفاعت کے طالب ہیں، اور اس سے کتنے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر پڑھیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھی کتنا کیا کچھ میں کہوں گا وہ مجھے ابھی پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت میرے دماغ کے اندر یا میرے منہ کے اندر بات ڈال دے گا، اور پھر اللہ وہ حدیث ہے آگے آپ کو پتہ ہے کہ بھئی جو شفاعت ہے وہ 1 دفعہ بھی جائیں گے، 2 دفعہ جائیں گے، آخر میں ایک وقت وہ آئے گا کہ جب مالک فرشتہ یہ کہے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن نے نکالنے سے روکا ہے وہ بندے ہیں، اور وہ بندے مشرکین ہوں گے، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ یہ حدیث میں بڑی قیمتی حدیث ہے جو میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، تو لہذا جی شرک سے اجتناب کرنا ہے۔ تو لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک اس نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیوں میں سے دیکھی۔ یہ اب ترجمہ کرتے ہیں۔ اذ یکش سدرۃ، جب جب ڈھانپ ڈھانپ رہا رہا تھا بیری کو، بیری کو، جی جب ڈھانپ رہا تھا اس بیری کے درخت کو، ما یغشا، جو بھی جو ڈھانپ رہا بھی ڈھانپ ڈھانپ رہا رہا تھا، جو بھی ڈھانپ رہا تھا، ما زاغ البصر، نہ نگاہ بھٹکی نگاہ ادھر ادھر نہ ہوئی، نہ نگاہ ادھر ادھر ہوئی، وما طغى، اور نہ اس نے حد تجاوز کی، نہ اس نے حد سے تجاوز کیا، یا نہ وہ حد سے بڑھی، میرا خیال ہے بڑھی زیادہ بہتر ہے، کیوں جی؟ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام۔ جی لقد رعا، بے شک بے اس شک نے دیکھا، نبی بے صلی شک اللہ اس نے علیہ وسلم نے دیکھا، دیکھا، جی یا دیکھیں، من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی رب کی بہت بڑی نشانیوں میں سے، جی کبیر ہوتا ہے مذکر کے لیے، کبرا ہوتا ہے مؤنث کے لیے، چونکہ آیت ان کی آیات لفظ آ رہا ہے اس کے لیے کبرا مؤنث کا صیغہ آیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ جی جی پروفیسر صاحب۔ جی از یکش سدرۃ ما یکشا، جب ڈھانپ رہی تھی سدرا کو، جب وہ ڈھانپ رہی تھی، یعنی جب بیری ڈھانپ رہی تھی، جو نہیں، ڈھانپ جب رہی تھی، از یکش سدراتا ہے نا، جب وہ ڈھانپ رہا تھا بیری کو، ما یغشا جو بھی ڈھانپ رہا تھا، یہ ترجمہ کرنا ہے تو دوبارہ کہیں۔ از یکش سدرۃ ما یکشا، جب ڈھانپ رہا تھا بیری کو جو ڈھانپ رہا تھا، ما جو زاغ بھی البصر، کا لیں، جو بھی ذرا زیادہ بہتر رہے گا اس لیے کہ اس کے اندر عظمت آئے گی، جو بھی ڈھانپ رہا تھا، جی جو بھی ڈھانپ، جی
ما زاغل بصر، تو نگاہ ادھر ادھر نہ ہوئی، وما طغا، اور نہ ہی اس نے حد سے تجاوز کیا، یعنی نہ وہ حد سے بڑھی۔ لقد رعا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو۔ بالکل جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی۔ اب جناب یہاں تک تو وہ معراج کی آیات ختم ہوئیں۔ اب اللہ تعالیٰ بتا یہ رہا ہے یہاں اگلی آیات کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کیا، پھر اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روح اور جسم کے ساتھ زمین سے اٹھا کر اوپر لے گیا جی۔ تو یہ سارا کچھ کیا تمہارے بت لات عزا اور منات کیا یہ کر سکتے ہیں؟ نہیں سر۔ ہاں، تو اب موضوع آ رہا ہے کہ وہ جو لات اور منات اور عزا اس کو پوجتے تھے، یہ ذہن میں رکھنا ہے ذرا، تو وقت پھر آ جائے گا۔ اب لات، یہ اس کا ذرا ذکر کرنا انتہائی اہم ہے۔ جو مفسرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ لات کیا ہے۔ لات ایک بت تھا، جس کو مؤنث بت تھی کر لیتے ہیں، جو طائف کے اندر بنو ثقیف، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تھے، وہ اس کی پوجا کرتے تھے۔ یہ مکہ سے 90 کلومیٹر کا فاصلہ ہے طائف جی، لات وہاں تھا۔ اس کے بعد منات آ رہا ہے، جو کہ تیسری چیز آ رہی ہے، بلکہ عزا کر لیتے ہیں، والعزا۔ عزا جو تھا یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے، نخلا۔ کیا میں نے کہا؟ نخلا۔ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا، نخلا مکان ہے، اس جگہ پہ یہ انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ اس کا کیا کہیں گے، گردوارہ کہہ لیں یا جو کچھ بھی کہہ لیں، بہت پرست تھے۔ اچھا جی، بالکل ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے، تیسری کون سی رہ گئی؟ منات جی۔ منات جو تھا یہ مکہ اور مدینہ، اس کے درمیان بحر احمر جو ہے، اس جگہ پر انہوں نے ایک بنایا ہوا تھا منات۔ اب یہ بنے کیسے، یہ ذہن میں رکھیے گا ذرا۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ اللہ جو ہے لفظ، یہ لفظ اصل میں ہے الہ۔ الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معبود۔ معبود۔ اس کے ساتھ الف لام لگا دیں تو وہ خاص بن جائے گا جی، اور وہ بن گیا اللہ۔ یہ تحلیل کرتے ہیں اللہ کی، اسی اللہ کو انہوں نے اب جو الف لام کر کے اللات بنا دیا۔ یہ اللہ سے بنا ہے، اللہ مذکر اور لات مؤنث، یعنی کہ لاتن تھا تو لات مخفف کر کے لات بنا دیا۔ ٹھیک ہے جی جی کہ وہ جن کو پوجتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ مؤنث ہیں اور یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، جو آگے آ رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے منات جو ہے وہ منان لفظ بتاتے ہیں مفسرین، اسی سے منات بنا مخفف کر کے، منان، المنان۔ بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جی سمجھ۔ پہلے یہ ذرا علمی چیز آ جائے گی۔ اور اس طریقے سے العزیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام ہے، عزیز جی۔ اسی سے ہی عزا بنا، عزیزہ، اور اس کو مخفف کر کے عزا بنا دیا۔ یہ تفسیر ہے لوگوں کی، ورنہ لات مؤنث ہے، عزا کا یا کے اوپر، زے کے اوپر کھڑی زبر ہے، یہ یا الف والی، یہ مؤنث ہو گیا۔ منات کے اگر تا ہے، یہ مؤنث ہو گیا۔ تو اس کی پوجا کرتے تھے۔ تو اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں۔
افرائیتم اللات والعزى، کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے سمجھا، دونوں معنی ہیں کس کو؟ لات کو اور عزا کو۔ کیا مطلب کیا تھا یہاں کہ کیا وہ بھی اوپر والا کام کر سکتے ہیں جو اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے؟ کیوں جواب آپ کا کیا ہے؟ نہیں کر سکتے۔ یہ تعلق والمنات الثالثۃ الاخری آ رہا ہے، اور تیسری اور منات الثالثۃ الاخری، اور ایک اور تیسری منات، اخرا کر لیں ایک اور، ثالثتاً تیسری، یعنی کہ دو لات اور منات دو تھے، اور تیسری کا نام کیا ہے؟ لات اور عزا۔ لات اور عزا دو تھے، تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، اخرا کا ترجمہ پہلے کریں گے، اور ایک اور تیسری منات۔ یہ بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جی سمجھا۔ اب تین ہو گئی۔ اب ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا عقیدہ کیا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ لات اور عزا اور منات، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو ضرورت ہے کوئی نہیں، لیکن تمہاری کم عقلی، کم ظرفی، جس کی تم پوجا کرتے ہو، وہ تم نے مذکر جو ہیں وہ اپنے لیے بنا لیے ہیں، اور وہ جو مؤنث ہیں وہ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بنا لیے ہیں۔ یہاں ذہن نہیں کرنا، ذہن میں رکھنا کہ بھئی اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ بھئی تم نے اپنے لیے تو بیٹیاں بناتے، میرے لیے کوئی بیٹے بناتے، نعوذ باللہ، یہ ذہن میں نہیں رکھنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بتا یہ رہا ہے یہاں جی ذرا پیچھے کریں ذرا ایرو، جی اب دوبارہ اوپر آ گیا اس کے، الکم الذکر، کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں، مذکر ہیں، وَلَهُ الْأُنثىٰ، اور اس اللہ کے لیے مؤنث ہیں، یعنی کہ لڑکیاں ہیں۔ تِلْکَ اِذًا قِسْمَةُ الدِّیزَىٰ، اب اس کو سمجھ لیں کہ یہ کیا کہتے آئرنی طنز اس کے اندر لے آئیں۔ اب دیزا کا لفظ نیا ہے ہمارے لیے۔ دیزا کا مطلب ہوتا ہے نا انصافی والی بات۔ دیزا کا مطلب کیا ہے؟ نا انصافی والی بات۔ ہاں، تو تل کا یہ سب، یہ اذن تب تو، یا اس وقت تو، قسمتن تقسیم ہے، دیزا نا انصافی والی۔ ترجمہ ہوگا تب تو یہ نا انصافی والی تقسیم ہے۔ آگے پڑھیں گے بعد میں، تو میرے ساتھ پڑھیں جی، افرائیتم اللات والعزى، جی کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا؟ ہاں، کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھا ہے۔ اس کا دوسرا ترجمہ، کیا تم نے لات اور عزا کو سمجھا ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ یہ جو سمجھا ہے یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن ہم یہ ذہن میں رکھ لیں۔ دیکھا ہے کا مطلب ہے کیا ان کے اندر بھی یہ طاقت ہے؟ وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، یہاں تھوڑی سی سجاد بھائی کو ممکن ہے پریشانی ہو، تو یہاں اخرا کا پہلے ترجمہ کرنا ہے جی، اور ایک اور ہاں یا کر لیں، اور تیسری ایک اور منات، تیسری ایک اور منات، یا دوسرا یہ ہے ایک اور تیسری منات بھی، جو کریں وَمَنَاتُ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، اور ایک اور تیسری منات بھی۔ جی میں سجاد بھائی سے پوچھوں گا
کہ جو ایک اور ہے یہ کس لفظ کے معنی ہم کر رہے ہیں؟ یہ سر اخرا کے. ویری گڈ، ماشاء اللہ. جی جی. اور ڈاکٹر سرشار بھائی بتائیں گے تیسری کس کو کہہ رہے ہیں ہم؟ ثالثہ. جی الثالثہ. جی واحد اثنین ثلاثہ، تو یہ تو لیکن اس کا آرڈینل نمبر بنے گا ثالثہ، تیسری، اس کا نام آ گیا ہے. جی. ایک اور تیسری منات، یہ ترجمہ بنے گا لکم الذکر. کیا تمہارے ذکر لیے یہ لڑکے ہیں، کیا مطلب تمہارے لیے لڑکے ہیں؟ وَلَهُ الْأُنْثَى، اور اور اس اللہ اللہ کے کے لیے لیے لڑکیاں اور اس اللہ کے لیے لڑکیاں مونس لڑکیاں. ہیں. جی تو تم نے بنا رکھی ہیں. جی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے تل کا اذن، ترجمہ کرے یہاں تک. تب یہ تو تو یہ یہ تب تو تو اس یہ وقت، یہ تو تب، قسمتن تقسیم ہے، تقسیم ہے. تقسیم ہے، تقسیم ہے. ضیزا نیا لفظ ہے، بالکل پہلی دفعہ آیا ہے. کیا ہوگا؟ جی ناانصافی. ناانصافی ناانصافی والی. والی. جی تو اب آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ ضیزا یہ تو نا انصافی. تب تو یہ، تب تو یہ، اذن تب تو، تل کا یہ، قسمت ضیزا نا انصافی والی تقسیم ہے. کہیں جی ذرا تل کا اذن قسمت ضیزا. تب تو یہ ناانصافی والی تقسیم ہے. اچھا جی ایک آیت اور پڑھنی ہے، ذرا میں گزارش کروں گا تھوڑا سا اوپر کریں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان ہیا کی طرف آ رہا ہے کہ ویو لات منات عزا یہ سارے مؤنث ہیں. ان ہیا نہیں ہے یہ، نہیں ہے یہ، الا مگر، اسماء ماز نام، سمیتموہا جو تم لوگوں نے ان کے نام رکھ لیے ہیں. جی سما اسے اسما ہے، اسی سے فعل بنا سمیتموہا. ٹھیک ہے جی. انتم و آباؤکم تم نے بھی اور تمہارے آبا و اجداد نے بھی، تو نہیں ہے یہ مگر یہ چند نام ہے جو تم نے ان کے رکھ لیے ہیں، تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے ان کے رکھ لیے ہیں. ٹھیک ہے جی. نام رکھنا. ما انزل اللہ بہا من سلطان، ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ نہیں اللہ نے نازل فرمائی بہا ان کے ساتھ، من سلطان کوئی دلیل. ان یتبعون الا آ رہا ہے، نہیں وہ پیروی کرتے، الا الظن مگر ایک گمان کی، ایک گمان ہے. وما تہوی الانفس اور اس چیز کی جو نفس چاہتے ہیں، جو نفس خواہش کرتے ہیں. تہوی ہم نے پڑھا ہوا ہے خواہش کرنا، انفس اس کا فاعل ہے. نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی، اور اس کی جو بریکٹ میں کر لیں ان کے نفس چاہتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اب کر لیں حالانکہ بے شک ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے. الہدا ہے جی. ٹھیک ہے جی. اب میرے ساتھ جلدی کر لیں جی. ان ہیا نہیں ہے وہ، نہیں ہے وہ بت، جی نہیں ہے وہ بت یا نہیں ہے وہ نام، الا اسماء مگر محض چند نام، مگر محض نام، سمیتموہا جی جنہیں جو تم نے خود رکھ ان کے لیا لیے ہے. رکھ لیے. جو تم نے ان کے خود رکھ لیے ہیں. ہو گیا جی. جی ٹھیک ہے. اب ایک تو یہ ہے کہ سمیتموہ کے اندر بھی تم آ رہا ہے، آگے دوبارہ آ رہا ہے فاعل سمیتموہا انتم و آباؤکم. تو اب تم ترجمہ نے کریں. اور تم نے اور تمہارے تمہارے آباء و اجداد نے
جی خود رکھ لیے، اب خود بنے گا، اس لیے کہ سمئی تو منہ کا بھی جمع ہے تو انتم بھی آ رہا ہے، جو تم ہی نے اور تمہارے آباء و اجداد نے خود رکھ لیے ہیں، ما انزل اللہ بہا، اللہ نے نہیں نازل اللہ نہیں تعالیٰ کی نے ان کے نازل ساتھ، کی اللہ یا نے نازل نہیں کی بہا، ان کے اس ساتھ کے ساتھ اس ان کے کے ساتھ ساتھ من سلطان، کوئی 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 دلیل، دلیل کوئی کوئی دلیل۔ دلیل، ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، پورا جملہ ہے، چھوٹا جی کرتے ہیں جی، ان یتبعون، نہیں وہ نہیں وہ پیروی پیروی کرتے کر رہے نہیں وہ پیروی کرتے، الا الظن، مگر مگر ایک گمان گمان کی مگر مان کی گمان کی، وما تهوى الانفس، اور اور جو اس ان کی کے جو جو ان کے نفس نفس چاہتے چاہتے ہیں ہیں، اور اس کی جو بریکٹ میں ان کے نفس تہوا چاہتے ہیں۔ چاہتے ہیں، چاہتے ہیں چاہتے ہیں، چاہتے ہیں ٹھیک ہے، خواہش کرتے ہیں، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، بے شک ان حالانکہ کے پاس، اور ان کے بے شک پاس ان آ کے گئی پاس آ جی گئی، حالانکہ کر لیں ذرا زیادہ بہتر، حالانکہ بے جی شک کر لیں، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، حالانکہ بے حالانکہ ان شک کے ان کے پاس پاس آ آ گئی، چکی ہے حالانکہ ان کے پاس آ چکی ہے، مِن رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ، ان ان کے کے رب کی رب کی طرف سے طرف سے ایک ہدایت۔ ہدایت۔ ان کی رب کی طرف سے ہدایت، وہ قرآن ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی جی کیسر بھائی آپ ذرا دیکھیے گا، وقت اتنا ہی ہے۔ جی سر۔ از یغش السدرۃ ما یغشا، جب ڈھانپ رہا تھا بیری کو، ما یغشا جو بھی ڈھانپ رہا تھا، اس ما بیری کو کہہ لیں، اس بیری کو، الف اس لام کی وجہ سے جی۔ جب ڈھانپ رہا تھا اس بیری کو، جو بھی ڈھانپ رہا تھا، ما زاغل بصر، اور نگاہ ادھر ادھر نہیں ہوئی یا نگاہ بھٹکی نہیں، وما طغا، اور نہ ہی اس نے وہ حد سے بڑھی، لقد رآ، بے شک دیکھا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی بہت بڑی نشانیوں میں سے، افرأیتم اللات والعزیٰ، کیا تم نے دیکھا یا تم نے سمجھا لات اور عزیٰ کو، ومنات الثالثۃ الاخریٰ، اور ایک اور تیسری منات بھی، الکم 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 الذکر ولہ الانثیٰ، کیا تمہارے لیے مذکر ہیں یعنی لڑکے، اور اس اللہ کے لڑکے لیے ہیں اور اس اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں، جی کریں لڑکیاں ہیں، آگے۔ تل کا اذن قسمتن دیزا، یہ تو اس وقت یعنی کہ تب تو یہ بہت ناانصافی والی تقسیم ہے، ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، نہیں ہے وہ مگر محض نام جنہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے خود رکھ لیا ہے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اللہ نے نازل کی ان کے بارے میں کوئی دلیل، ان یتبعون الا الظن وما تہوی الانفس، نہیں وہ پیروی کر رہے مگر گمان اور اس چیز کی جو نفس چاہتے ہیں، وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اور بے شک ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ جی اپنے ڈاکٹر داؤد بھائی انہیا سے شروع کر دیں، جی وقت کتنا ہاں جی، ان ہیا ہے؟ الا اسماء، یہ مگر محض چند نام نہیں ہے، ہے یہ ہاں، مگر، نہیں ہے ہے یہ یہ، مگر نہیں ہے یہ مگر محض چند نام، سمیتموہا انتم وآباؤکم، جنہیں تم نے خود ہی اور تمہارے آباء و اجداد نے خود ہی رکھ لیا ہے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے ساتھ کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، ان یتبعون الا الظن وما تہوی الانفس، نہیں وہ پیروی کرتے مگر ایک گمان کی اور اس کی جو ان کے نفس چاہتے ہیں،
وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی، انشاءاللہ کل